جو ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ نہ صرف اس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، بھارت تو اس کا واضح شکار بنا نا۔ مودی حکومت اپنے عوام کو یہ مسئلہ سیل نہیں کر پا رہی۔ جو جدید جنگ ہے اس کی جو کلیدی چیز ہے وہ ہے ایئر سپرمیسی۔ جب بھی وہاں انتخابات آتے ہیں تو قضیہ کشمیر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایڈونچرزم ترتیب پاتا ہے، چاہے وہ پلوامہ ہو، چاہے وہ فالس فلیگ آپریشن ہو۔ اندر گھس کے نہیں، اب آپ کی دوسرے کونے سے شروع کریں گے اور پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم نے آپ کا کیا حشر کیا ہے۔ پاکستانی عوام نے، مسلح افواج پاکستان نے، پاکستان کی عسکری قیادت نے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اور ان کی افواج نے، اور پاکستان اور جموں کشمیر کے شہریوں نے اپنے خون سے وہ دھند آلود منظرنامہ صاف کر دیا۔ راج ناتھ نے جو وزیر دفاع ہے آپ کا نام لے کے بھی دھمکی دی تھی۔ مسلمان کی جو کتاب ہدایت سے رہنمائی لینا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس بقا کا یا کامیابی کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ صرف 5 منٹ خاموشی اختیار کرنی ہے تو پھر نوجوانوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہونے ہیں۔ اس جنگ کے جیتنے سے کشمیر کاز کو کتنا ہیلپ ملے گی؟ بالکل ٹھیک۔ اگر یہ کشمیر ایشو ریزالو ہو جائے تو پھر 2 پڑوسی ممالک پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ ذلت کی بہت سی سٹیجز گزری ہیں، آپ کے خیال میں سب سے بڑی ہزیمت بھارت کو اس سارے قضیے میں کہاں ہوئی؟ جو سہولتیں اس وقت آزاد کشمیر کے ہر شہری کو حاصل ہیں، 3 روپے بجلی اور 2000 روپے مانا آٹا، پوری دنیا میں کسی سٹیٹ کے شہری کو حاصل نہیں ہے۔ حقوق کے نام پر انتشار پیدا کرنا یہ دشمن کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، عوامی حقوق کی جنگ میں ایسا نہیں ہوتا۔ جس بات سے میرا خون کھولتا ہے کہ آپ محافظ افواج اور قابض افواج کو ایک ساتھ آپ ایک پیرائے میں، ایک پیمانے میں تول کس طرح سکتے ہیں؟ جی ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ خاص انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب موجود ہیں۔ ان سے بہت سے حوالوں سے بہت سے سوالات قرض ہیں، تو ان کی بہت مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ بھارت پاکستان پر پھر حملہ کر سکتا ہے، کون سے ایسے خدشات ہیں؟ جو آج شیخ عبدالعزیز مرحوم کے جو حوالے سے جو کشمیر لبریشن سیل اور جو ہمارا پروگرام تھا آل پارٹیز حریت کانفرنس کا، وہاں کسی پیشرو مقرر نے اس خدشے کا اظہار کیا، اور وہ بنیادی طور پر کسی شاید بھارتی وزیر دفاع یا وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ ذکر کیا۔ میں نے اس کو اس طرح رسپونڈ کیا کہ جس لیول کی بین الاقوامی سطح پر بھارت کو ہزیمت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کی جو روشن مثال ہے وہ یہ ہے کہ 3 ماہ بعد ان کے جو بھارتی ایئر چیف ہیں ان کو یہ کہنا پڑا کہ جی ہم نے بھی 6 طیارے گرائے ہیں، تو وہ ہزیمت کے ساتھ اب ایک استہزائیہ قسم کی کیفیت ان پر طاری ہو چکی ہے، اور وہ جو مارکہ حق میں جو ڈومیننس پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی مسلح افواج نے، جو ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ نہ صرف اس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، بھارت تو اس کا واضح شکار بنا نا۔ تو وہ اب وہ سکور سیٹل کرنے کے لیے ممکن ہے کہ وہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہے، لیکن اس کے لیے بھی قوم پہلے سے زیادہ اپنی بہادر افواج کی پشت پر کھڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کسی ایڈونچر کے نتیجے میں بھارت کو پہلے سے بھی زیادہ رسوائی، ذلت اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، لوگ یہ ایسٹیمیشن کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ایسٹیمیشن اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مودی حکومت اپنے عوام کو یہ مسئلہ سیل نہیں کر پا رہی۔ وہ تو وہاں بتا رہے ہیں کہ ہم جنگ جیت گئے، لیکن عوام نہیں مان رہے، کانگریس نہیں مان رہے۔ تو اس ذلت سے بچنے کے لیے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس میں کتنی ریئلٹی لگ رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو حملے کی بات ہے نا محترم، وہ تو یہ جملہ جو ہے تھوڑا سا قدیمی ہو چکا ہے۔ اب ہے میکنائزڈ وارفیئر، ڈیجیٹلائزڈ وارفیئر۔ اوکے، آج پہلے جنگ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نیریٹو سے، 5th جنریشن وار۔ اندر سے بیانیہ تشکیل پاتا ہے جو کہ عدم استحکام کا شکار کرنے کی ایک پہلی بنیادی اینٹ رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر ٹیکنالوجی کی وارفیئرز پر آتے ہیں۔ اب ڈرون ٹیکنالوجی ہے، میزائل وارفیئرز ہیں۔ اس کے بعد سب سے جو جدید جنگ ہے اس کی جو کلیدی چیز ہے وہ ہے ایئر سپرمیسی۔
تو ان ساری کیفیات کو بھارت آزما چکا ہے، ٹھیک، اور اس میں جو بھی اس نے پلاننگ کی ہے، چاہے وہ اندرونی طور پر بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک اور حقوق کے نام پر تھوڑا بہت آزاد کشمیر میں بھی مرچ مسالہ وہ ڈالنے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہے، تو ان سارے محاذوں پر الحمدللہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، مسلح افواج پاکستان نے اور ہماری بہادر عسکری قیادت نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ صحیح، اب یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو بھارتی سیاست ہے وہ اینٹی پاکستان نیریٹو پر زندہ ہے، چونکہ جب بھی وہاں انتخابات آتے ہیں تو قضیہ کشمیر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایڈونچرزم ترتیب پاتا ہے، چاہے وہ پلوامہ ہو، چاہے وہ فالس فلیگ آپریشن ہو پہلگام کا۔ اور آج جو دنیا نے دیکھا، جو بھارتی پارلیمنٹ میں کانگریس اور اس کی دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں، انہوں نے جس بری طریقے سے مودی کے بیانیے کے بخیے ادھیڑے ہیں، اس کے بعد قدرتی طور پر میری جو ذاتی، چونکہ ایک سیاسی طالب علم ہونے کے ناطے جو میری ذاتی رائے ہے، گزشتہ 15 سالوں میں مودی کو اس لیول کی ہیوملیشن کبھی فیس نہیں کرنی پڑی۔ صحیح، تو اب ان ساری چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے دو ہی راستے ہیں لا آف کامن سینس کے تحت۔ ٹھیک، ایک وہ ریزائن کر دے، جو کہ اتنی ہائی مورل گراؤنڈ پہ وہ ہے نہیں کہ وہ اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرے کہ اس ناکامی کو قبول کرے اور اپنی کابینہ کے سمیت، جس طرح کہ اس نے پریانکا گاندھی نے مطالبہ بھی کیا کہ جب ہمارے دور میں یہ ہوا تھا تو ہمارے جو فورن وہ تھے ڈیفنس منسٹر تھے اور باقی 2-3 منسٹروں کو سیک کرنا پڑا یا انہوں نے ریزائن کر دیا، تو وہ ہائی مورل گراؤنڈز تو ان کے پاس ہے نہیں ہیں، صحیح، بی جے پی کے پاس۔ تو پھر دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ پھر دنیا کو بیلنسنگ ایٹیٹیوڈ کے تحت ایک کنٹرولڈ قسم کا آپریشن کر کے یہ بتایا جائے جی کہ ہم نے وہ جو پچھلی جنگ کا بدلہ تھا وہ لے لیا ہے۔ لیکن میں پوری پاکستانی اور کشمیری قوم کو اور بین الاقوامی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی الحمدللہ اسی اسلام آباد کے مقام پر بیٹھ کے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے بلوچستان کو بلیڈ کرنا بند نہ کیا تو ہم آپ کو آپ کے گھروں کے اندر گھس کے ماریں گے اور دلی سے لے کر کشمیر تک ماریں گے۔ اور آج جو جنرل احمد شریف کی یہ بات کہ اب نہیں، اندر گھس کے نہیں، اب آپ کی دوسرے کونے سے شروع کریں گے اور پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم نے آپ کا کیا حشر کیا ہے۔ تو کسی بھی ایڈونچرزم کو اگر وہ اپنی پچھلی ذلت و رسوائی کو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے انتہائی خوفناک نتائج برآمد ہوں گے، اور اگر یہ بیانیہ اور یہ جنون نہ رکا تو پھر دو ایٹمی قوتوں کے درمیان آخری فیصلہ کن معرکہ کیا ہوتا ہے اور کس بنیاد پر ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اچھا، آپ گفتگو بڑی دبنگ طریقے سے کرتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ بھارتیوں کی آنکھوں میں بڑے کھٹکتے ہیں۔ راج ناتھ نے جو وزیر دفاع ہے آپ کا نام لے کے بھی دھمکی دی تھی، وہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو قیادت ہے اس نے فزیکلی جا کے تو محاذ جنگ پر بندوق پکڑ کے تو جہاد نہیں کرنا، اس نے تو جہاد کا بیانیہ دینا ہے، نوجوانوں کی فکری تربیت کرنی ہے۔ اور میں واضح انداز میں یہ اپنا موقف دہرا چکا ہوں آج بھی کہ مسلمان کی جو کتاب ہدایت سے رہنمائی لینا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس بقا کا یا کامیابی کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ بڑی بنیادی سی بات ہے۔ ویری ٹرو۔ میرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے میں دنیا کی نظروں کے سامنے تو مسلمان ہوں، لیکن ایمانی طور پر اور روحانی طور پر اور قلبی طور پر اس کلمے کی طاقت کو جب تک میں جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں نافذ نہ کر پاؤں تو پھر یہ کلمے کا بیان جو ہے وہ پھر میرے ایمان کے استفادے کی حد تک مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ ٹھیک، تو یہ بنیادی فرق ہمیں سمجھنا ہے۔ اب راج ناتھ سنگھ کا مسئلہ کیا تھا کہ آزاد کشمیر میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ بیانیہ بھی شاید اس میں بھی اس کا آغاز بھی میں نے کیا مظفر آباد میں، جب میں نے یہ کہا کہ فیٹف ہے یا کچھ اور ہے۔ پاکستان کے لیے تو یہ جملہ بالکل درست ہے کہ اس کو کشمیریوں کی ایز اے بڑا بھائی اخلاقی، مالی، سیاسی حمایت کرنی ہے، بالکل سفارتی سطح پہ۔ سفارتی سطح پر بھی۔ لیکن بطور کشمیری میرے لیے یہ جملہ بالکل درست نہیں ہے۔ ٹھیک، مجھے مالی، سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت تو دنیا میں ضرور کرنی ہے،
بین الاقوامی وفود کے ذریعے بھی کرنی ہے, اپنا بیانیہ بھی دینا ہے. لیکن اہم ترین بات کیا ہے جو میرا دین بھی کہتا ہے اور اقوام متحدہ کا چارٹر بھی کہتا ہے کہ اوپریسو فورسز کے خلاف جو دہشت گرد افواج مجھ سے جینے کا, عزت کا, ناموس کا حق چھین رہی ہیں, مجھے ان کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کو بنیاد بنا کر مسلح جدوجہد کر کے ان کی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دینا ہے. تو جب آپ یہ بیانیہ دیں گے تو سٹیٹس کو ٹوٹے گا نا. تو جب سٹیٹس کو ٹوٹے گا تو پھر اس کا رد عمل بھی آئے گا, پھر دھمکیاں ملیں گی. پھر دھمکیاں ملیں گی. تھوڑا سا گفتگو کو ڈیویٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ہم نے 5 اگست 2019 دیکھا, پھر ابھی ہم نے 5 اگست 2025 دیکھا. فرق کیا ہے؟ دیکھیے المیہ ہے, لیکن سیاسی کارکن کو حقائق کے ادراک سے یکسر انکار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ایک تربیت یافتہ سیاسی کارکن ہوں. 5 اگست 2019 کو جب 35 سے ختم ہوا, چونکہ اسٹیٹ ہوڈ میرا مسئلہ کبھی نہیں رہا, وہ ان کے آئین کا پرابلم ہے بھارت کا, اور وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ان کی کٹ پتلی انتظامیہ تھی یہ ان کی پنچایت ہے. میرا تعلق جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہے, اور 35 سے اس لیے ہے کہ وہ ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے بھارت کو ایک جو ان کی وہ سپریم کورٹ ہے اس نے ایک ہتھیار فراہم کر دیا ہے کہ جی آپ اب وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون ختم کر دیں اور 6.2 ملین لوگوں کو لا کے آباد کر دیں, تاکہ کہیں اگر کل رائے شماری کی بات کی جائے تو وہ جو مسلم اکثریت کشمیر ہے, اگرچہ اس کے ساتھ باقی بھی ہماری جتنی جو ہیں وہ کمیونٹیز وہاں بستی ہیں, لیکن غالب اکثریت جو ہے وہ مسلم آبادی کی ہے, تو اس کو ڈیموگرافک چینجز کے ذریعے بیلنس آؤٹ کر دیا جائے. ٹھیک. یہ ہے وہ بنیادی قضیہ کہ جس کی بنیاد پر یہ اختلاف شروع ہوا. ٹھیک. آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ اچھا, اب 5 اگست 2019 کو جب یہ انہوں نے مینجمنٹ کے تحت ایک جوڈیشل مرڈر کرتے ہوئے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ فیصلہ آنا تھا سپریم کورٹ کا تو اس سے 3 دن پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ بھارتی سپریم کورٹ کیا کرے گی. ٹھیک. یعنی وہ اتنا بھونڈا اور وہ اتنا وہ انصاف کا قتل عام کرنے والا فیصلہ تھا کہ جس کو پہلے پریڈکٹ کر دیا گیا تھا دنیا میں کہ جی یہ انہوں نے کرنا ہے. صحیح. اچھا, اس پہ جو ہمارا رد عمل تھا وہ مایوس کن تھا. اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بہتر الفاظ ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلاً اگر ہم نے جمعے کے دن صرف 5 منٹ خاموشی اختیار کرنی ہے تو پھر نوجوانوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہونے ہیں. ٹھیک. آپ ان کو جبراً روک نہیں سکتے. صحیح. لیکن آج میں نے کیا کہا, میں پھر آپ کے پروگرام میں بھی دہرا دیتا ہوں کہ اگر ہم سے ماضی کی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو پھر جموں کشمیر کے عوام نے, پاکستانی عوام نے, مسلح افواج پاکستان نے, پاکستان کی عسکری قیادت نے, بالخصوص فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اور ان کی افواج نے, بہادر افواج نے, اور پاکستان اور جموں کشمیر کے شہریوں نے اپنے خون سے وہ دھند آلود منظرنامہ صاف کر دیا. تو اب لہو سے زیادہ قربانی کس چیز کی ہے؟ صحیح. اگر 5 اگست 2019 ہوا تھا, میں پھر اگر کا لفظ استعمال کرتا ہوں متعدد طور پہ, تو پھر اس سارے منظرنامے کی جتنی بھی قباحتیں تھیں وہ 9 مئی کو ہم نے اپنے لہو سے آزادی کی وہ شمع پوری طرح دوبارہ روشن کر دی. بالکل اسی سے ریلیٹڈ سوال. اچھا, ابھی وہ بنیان المرصوص ایک بہت بڑی جنگ پاکستان نے جیتی ہے اور بڑی عظیمت ہوئی بھارت کو, پاکستان کا وقار, جھنڈا, ناموس بلند ہوا. اس سے کشمیر, اس جنگ کے جیتنے سے کشمیر کاز کو کتنا ہیلپ ملے؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ جنگ شروع کیوں ہوئی, اور ماضی میں چلے جائیں تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو 3 جنگیں ہوئی کیوں؟ صحیح. مثلا ہمارے درمیان اگر قضیہ کشمیر نہیں موجود تو پھر بھارت کو بلوچستان میں اپنی پراکسی وارز کیوں لڑنی ہے؟ ان کو اپنی پراکسیز کے ذریعے خیبر پختونخوا کو کیوں ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی ہے, ناکام کوشش. ہمارے اور ہندوستان کے درمیان جو انسیٹلڈ ایجنڈا ہے دیٹ از دا کشمیر ایشو. کشمیر ایشو بالکل ٹھیک. اگر یہ کشمیر ایشو ریزالو ہو جائے تو پھر 2 پڑوسی ممالک پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں, بالکل, اور دونوں کے عوام کا اس میں فائدہ ہے. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں ہے. ٹھیک.
حقیقت کیا ہے کہ قضیہ کشمیر کو بھارت نے اپنی تجارتی حجم کے تابع، اپنے اقتصادی اور ملٹری مائٹ کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی 9 لاکھ افواج کے ذریعے دہشت گردی اور بربریت کو بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک عقوبت خانے میں تبدیل کرنے کے بعد وہاں ایک فرضی اور کٹھ پتلی حکومت اور جعلی انتخابات کے ذریعے اور G20 کانفرنسز کے ذریعے بھارت نے ایک پوری دنیا کو نیریٹو دیا ٹھیک کہ جی مسئلہ کشمیر حل ہو گیا. جو ہمارے قبضے میں تھا ہم نے تو دیکھیں وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. ٹھیک. اس کو پہلی باضابطہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کب کرنا پڑا کہ جب اس نے وہاں انتخابات کا ڈھونگ رچایا اور BJP پٹ گئی. ٹھیک. تو بھارتی پالیسی سازوں کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، ہمارا تو جو ایجنڈا تھا وہ تو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا. اچھا، جب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں جو انہوں نے کٹھ پتلی حکومت قائم کی اس کا وزیر اعلیٰ یوم شہداء منانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اپنی پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز دھکے مار رہے ہوتے ہیں. بالکل دیکھا. تو پھر وہ کاہے کا وزیر اعلیٰ ہے؟ ٹھیک. ہی از نو بڈی پریکٹیکلی. دنیا نے یہ ڈرامہ بھی دیکھا. اچھا، اس ساری پریشر کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے پہلگام کا ڈرامہ رچایا. اب 9 لاکھ فوجوں کے تحت 9 لاکھ قابض دہشت گرد افواج کی موجودگی میں 4 ان کے بیانیے کے مطابق 4 افراد آئے اور وہ پہلگام میں میسیکر کر کے چلے گئے اور 9 لاکھ افواج سے وہ نہیں پکڑے گئے. ان کو ڈوب مرنا چاہیے. پھر تو ان کو اقوام متحدہ کی افواج کو طلب کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہیں 9 لاکھ افواج. یہ دوسرا چانٹا تھا ان کے منہ پہ. اب اس سارے پریشر کو ان کو بیلنس آؤٹ کیسے کرنا تھا؟ ان کے ذہن میں وہ پرانا ڈاکٹرائن تھا. اس وقت بھی ان کو جوتیاں پڑی تھی جب وہ ایبٹ آباد میں 2 کوے مار کے گئے تھے. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ وہ مونچھوں والی چیز ہم نے پکڑی تھی میرے ضلع سے جہاں سے میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں، جس کو ابھینندن کے نام سے ہم نے چائے کے کپ پیش کر کے واگا پار کرایا تھا. اب ان کی ڈٹائی دیکھیں کہ ہم نے ان کا ایک افسر گرفتار کیا، پکڑا، POW بنا کے واپس بھی آیا، انہوں نے اس کو بھی نیشنل ہیرو قرار دے دیا. اب اس لیول کا جو جنون ہے، جو فنیٹکزم ہے، یہ پاگل پن اور دیوانگی ہے. اس میں لاجک کہیں نہیں ہے. ٹھیک. اقتدار کا اندھا نشہ پہلی دفعہ مودی کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے کانگریس کی صورت میں اور وہاں کی اپوزیشن کی صورت میں. اچھا، ایک اس میں اس سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ نریٹو کی سطح پر بھارت پٹ گیا. ایک تو مختصر سا سوال، ہم نے دیکھا بھارت کی نریٹو کی سطح پہ بہت زیادہ ڈیفیٹ ہوئی. مطلب کبھی انہوں نے پہلگام کا ایشو کیا، انہوں نے کہا یہ لوگ باہر سے آئے تھے، سیدھا الزام پاکستان پہ لگایا، اور پھر پتہ چلا جی کہ وہ اندر سے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کے اپنے لوگ تھے. کبھی انہوں نے کہا ہمارا کوئی طیارہ نہیں گرا، کانگریس کے لوگ ہی پوچھ کے ان کی مات مار رہے ہیں. اسی طرح بہت سا ابھی یہ جو ان کے ایئر چیف کا بیان ہے یہ بھی بڑا مذہق خیز ہے. ذلت کی بہت سی سٹیجز گزری ہیں. آپ کے خیال میں سب سے بڑی ہزیمت بھارت کو اس سارے قضیے میں کہاں ہوئی؟ دیکھیے پوائنٹ آف ٹائم دیکھیے، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بیانیہ پٹ گیا، تو وہ بیانیہ کیسے پٹا؟ $1 ملین کویسچن یہ ہے. وہ بیانیہ مسلح افواج پاکستان نے، پاکستانی اور کشمیری عوام نے، جو 4 روزہ جنگ تھی اس میں بھارت کو ناکوں چن چبوا کر وہ بیانیہ حاصل کیا. اور اس میں وہ تاریخی لمحہ کون سا تھا کہ اس کے بعد دونوں ممالک کے وفود گئے اور ان کو BJP سے کوئی بندہ نہیں ملا اپنے فیلڈ نیریٹو کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو انہوں نے ششی تھرور کو بھیجا. ٹھیک. اور جو پھر دنیا میں اس کا اشر ہوا، اور جو ہمارے جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے جو وفد لیڈ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا نے ایکنالج کیا اور پہلی دفعہ گرین پاسپورٹ جو ہے اس کو آؤٹ آف دا باکس عزت اور رسپیکٹ پوری دنیا نے دی. اچھا، اس میں دیکھیے ایک کشمیر میں لوگ موجود ہیں، ایک مقبوضہ کشمیر میں لوگ ہیں، ان کی اپنی اسٹرگل ہے، ایک پاکستان کا ظاہر ہے آپ کے ساتھ ساتھ کچھ بیرون ملک کشمیری ہیں. ان کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ان کا کردار بھی اتنا ہی جاندار ہے جتنا یہاں پر مقبوضہ جموں کشمیر اور آزاد کشمیر میں رہنے والے دوستوں کا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے کشمیر کاز کو زندہ رکھنا، بھارتی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے کرنے، OIC کے پلیٹ فارم سے بات چیت کرنی، پھر جنیوا میں
جو بین الاقوامی فورمز ہیں ان پر مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنا، اقوام متحدہ کے سامنے جب مظاہرے ہو رہے ہوں اس میں کشمیریوں کی غالب اکثریت حصہ لیتی ہے، تو بین الاقوامی جو ڈائسپورا ہے کشمیر کا وہ بڑا وائبرنٹ ہے، اور ان میں شاید ہم سے بھی زیادہ جذبہ حریت کا ہے، تو میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ زبردست۔ اچھا، پاکستان کشمیر کی تعمیر و ترقی میں کتنا آپ کے لیے ساتھ معاون ہے؟ کیا آپ کن کن چیزوں کو مینشن کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب تو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے دے دیا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو میں تو اس سوال کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ مجھے تو اپنے آپ کو کبھی بھی پاکستان سے علیحدہ ہو کے میرے ذہن میں کوئی سوچ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے۔ میری خوشی، میرے غم، میرے دریاؤں کے سارے رخ، میری اقتصادیات، ہر چیز کا مرکز، محور و منبع کیا ہے؟ روشن اور مضبوط مملکت خدا داد پاکستان۔ صحیح۔ تو میں نے تو کبھی حساب کتاب کیا ہی نہیں۔ جو سہولتیں اس وقت آزاد کشمیر کے ہر شہری کو حاصل ہیں، 3 روپے بجلی اور 2000 روپے مانا آٹا، پوری دنیا میں کسی اسٹیٹ کے شہری کو حاصل نہیں ہے، پاکستان کے اپنے شہریوں کو بھی یہ حاصل نہیں ہے۔ میں اس پہ تھوڑی دیر تک سے آنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے ذکر کر دیا۔ ایکشن کمیٹی کو نے ایک زمانے میں بڑا وہ ہنگامہ ہوا، پھر اس کو سیٹل ڈاؤن کیا گیا، بجلی بھی دی گئی اور گندم والے معاملات بھی حل ہو گئے، پھر ایکشن کمیٹی ایکٹیو ہے۔ اب کیا مسائل، کیا چاہیے انہیں؟ دیکھیے، تھوڑا سا کمپلیکس سا کویسچن ہے آپ کا۔ اس وقت بین الاقوامی دنیا میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ جنگیں نیریٹیوز کی بنیاد پر شروع بھی کی جاتی ہیں، لڑی بھی جاتی ہیں، اور بعض اوقات جیتی بھی جاتی ہیں۔ عملی طور پر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ بیانیے سے اتنا انرسٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں بالکل سملیرٹیز کے ساتھ انفولڈ ہو رہی ہیں۔ فار ایگزامپل، اس وقت بلوچستان میں جتنا انرسٹ ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ حقوق کے نام پہ۔ لیکن وہ ایک مکتبہ فکر تو شاید اپنی حقوق کی بات کر رہا ہے، اور بلوچستان کی عوام کی غالب اکثریت اور وہاں کی جو پولیٹیکل ایلیٹ اور انٹیلیجنسی اور سیاسی ورکر ہیں ان کے حقوق کا وہ قتل عام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جان اسٹوارٹ مل نے آزادی کی ڈیفینیشن کیا بیان کی تھی؟ ہر شخص کو چھڑی ہلانے کا حق ہے، لیکن جہاں سے ہمارے صاحب آپ کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کو عین ممکن طور پر طاقت کے ذریعے روکنا آپ کو آزادی کو، آپ کی آزادی کے تحفظ کے لیے عین ضروری ہے۔ میری چھڑی جو ہے وہ میں ویسے تو ہلا سکتا ہوں، لیکن آپ کے ناک کو جہاں وہ ٹچ کر رہی ہو وہاں نہیں میں ہلا سکتا، وہاں آپ کی آزادی ختم ہو رہی ہے۔ اب اسی طرح یہی گفتگو آپ لے جائیں خیبر پختونخوا میں، صحیح، حقوق کے نام پر ہم کہاں لے گئے بات کو؟ تو حقوق کے نام پر جہاں تک قومی سلامتی کے تقاضے اور بنیادی عوامی مسائل ہیں وہاں تک تو گفتگو ٹھیک ہے، لیکن جہاں یہ ریڈ لائنز اور بیریئرز کراس ہو کے یہ گفتگو کی جائے گی تو پھر ریاست آئینی ہاتھوں کے ساتھ ایسے عناصر کو نپٹے گی۔ لیکن اس کے لیے آزاد کشمیر کی ساری سیاسی قیادت کو یک زبان ہو کر اس بیانیے کے اوپر اپنے تاثرات جو ہیں وہ ان کو عوام کے سامنے لانا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب دس از ہائی ٹائم کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عوامی حقوق کی بات کے اندر چھپا کیا ہے، اور اس کو انفولڈ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بڑی مضبوط سیاسی قیادت ہے اور اٹ ول بی ٹیکن کیئر آف۔ اچھا، اس میں یہ دس از ویری انٹرسٹنگ، آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ہم سب کو پتہ ہے، کے پی کے میں جو جس طرح کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی ہاتھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں اگر درست سمجھاؤں، کہ جو کشمیر کے اندر جو ایکشن کمیٹی جو مسائل بار بار اٹھا رہی ہے، کیا اس کے پیچھے بھی وہی ہاتھ ہے؟ دیکھیے میری عرض سنیں، میں آپ کو اس کا جواب اور آسان فہم زبان میں دے دیتا ہوں کہ جتھوں کو ریاستی نظام کو یرغمال بنانے کے لیے آئین نے کیوں اور کیسے اجازت دی ہے کبھی دنیا کے کسی مہذب ملک میں؟ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر آپ کا نیریٹو اتنا پاپولر ہے حقوق کے نام پر تو آئیے اس آئین کے اندر رہتے ہوئے سیاسی جماعت کو رجسٹر کیجئے، انتخاب جیتیے اور لوگوں کے مسائل کو ریاستی طاقت کے ذریعے حل کیجئے۔ اگر یہ آپ کا ایجنڈا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ حقوق کے نام پر انتشار پیدا کرنا، یہ دشمن کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، عوامی حقوق کی جنگ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب میں اس کو آپ کو اور اس کو ایک قدم آگے لے جاتا ہوں۔ مثلا اس وقت
آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روز یہاں اسلام آباد میں بلوچستان کی چند بیبیاں بیٹھی ہوتی ہیں کہ جی ہمارے لاپتہ ہو گئے اور ہمارے حقوق ریاست کھا گئی. تو جتنی شہادتیں میں نے جو جنازے بلوچستان میں جو ہمارے کشمیر کے نوجوان شہید ہوئے ہیں اور پاکستان کے چپے چپے میں جو مسلح افواج پاکستان شہادتوں سے جو اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو بیگمات ہیں، ان کے حقوق کی بات کس نے کرنی ہے؟ ٹھیک. دیکھیے، حقوق کے ساتھ توازن اور حق کے ساتھ اگلا جملہ جو لازم ہے، اس کے بغیر حق کا جملہ ادا نہیں ہو سکتا، وہ فرض ہے. ٹھیک. تو حقوق اور فرائض کو آئینی حدود کے اندر بیلنس آؤٹ کرنا، یہ ہے ڈیموکریسی. اس سے باہر نکلنا، دیٹ از ٹیررزم. اب یہ تمیز ہمیں خود کرنی ہے کہ ہم جمہور ہیں یا اس سے آگے ریڈ لائنز کراس کر کے اپنے چہروں کے پیچھے کچھ اور عزائم رکھتے ہوئے ہم دہشت گردی کی طرف بات کو لے جا رہے ہیں. اسٹیٹ نیریٹو میں کبھی بھی جو جمہوری عمل ہے اس کو بزور قوت، بزور جبر آئینی اداروں کو یرغمال بنا کر اپنے ایجنڈوں کو نافذ کرنا، وہ فسطائیت ہے، وہ جمہوری عمل نہیں ہے. پہلے بھی ایکشن کمیٹی جب اچانک ایکٹیو ہوئی تھی تو شروع میں یہ اسی طرح کی باتیں تھیں، بعد میں معاملات ہاتھ سے نکل گئے تھے. ابھی جو سچویشن ہے، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آگے ایگزیجریٹ ہونے جا رہی ہے یا اس پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بڑے خطرناک ویژول لائٹ. دیکھیے عمار صاحب، لا آف نیچر کیا ہے؟ مجھے وہ آن اے لائٹر نوٹ ایک جملہ یاد آتا ہے کہ کسی چیز کی بھی انتہا دیکھنا مناسب نہیں ہوتا. ٹھیک. پنجابی میں کہتے ہیں نا، آت خدا نہ ویر. بالکل صحیح. ٹھیک. یہ جو بیانیہ اس وقت دیا جا رہا ہے ایکشن کمیٹی کے چند انتہائی آلودہ اور واہیات ذہنوں کے اندر، یہ جو بات اب پھیل رہی ہے کہ جی قابض اور محافظ افواج میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کے اندر جو کچھ ایسے عناصر ہیں جو بڑا کھل کے یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیں، گورننس کی حد تک انہیں تکلیف ہو سکتی ہے تو وہ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کہیں رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے میں کرتا ہوں، ادروائز مانگ کیا رہے ہیں؟ میری عرض سنیں نا، آئندہ انتخابات آئیں گے تو جس کو عوامی پذیرائی حاصل ہوگی، چاہے وہ یہ ہیں یا کوئی اور ہے، اگر یہ الیکشن میں جائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن جب آپ قومی سلامتی کے تقاضوں کے اوپر گفتگو شروع کر دیتے ہیں نا، تو اس واہیاتی کو اگر بروقت نہ روکا جائے تو پھر انتشار جو ہے کئی دفعہ آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتا ہے. اب مانگ کہہ رہے ہیں، جو آپ کا سوال ہے، ٹھیک، کہ یہ پچھلی 77 سال کی جو محرومیاں یا جو گیپس ہیں ان کو 7 ماہ میں ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے پھر جمہوریت نہیں چاہیے، ان سب کو جتنے یہ ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں، ایک ایک الادین کا چراغ چاہیے. دیکھیے، سسٹم نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے گریجولی اپنے نشانات چھوڑنے ہوتے ہیں، نیگیٹو یا پازیٹو. اب 3 ارب بجلی اور 2000 روپے من آٹا کے ساتھ جو ارب ہار روپے کا خسارہ ہے، اس میں بھی کوئی عوام کی فلاح کی بات نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں پیچھے پس منظر میں ذہن میں کیا بات تھی کہ اتنا ڈیفیسٹ پیدا کر دیا جائے کہ جو نظام حکومت ہے وہ مفلوج ہو جائے اور آئینی نظام گر جائے. آج بھی جو یہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں مانگ کیا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں ان 32-33 کا مہاجرین نشستوں سے تعلق کیا ہے؟ انہیں آئین کی کتاب پڑھنے کے لیے بھی ساتھ کسی کو بٹھانا پڑتا ہے، اور پھر ان کی گفتگو میں واہیاتی اور دشنام ترازی کا عنصر آئے روز بڑھتا جا رہا ہے. فرسٹریشن اور اینگر کب ہوتی ہے؟ جب دلیل نہ ہو. بالکل صحیح. اب مہاجرین نشستیں جو بنیادی طور پر ان سمبولک جیسچرز کا سب سے مضبوط اظہار ہیں جو مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی جو خدمات ہیں. یہ جو مہاجرین نشستیں ہیں، ان پہ جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، ان کے آباء و اجداد وہاں سے مہاجر ہو کے آئے، ہجرت کر کے آئے. ابھی ہندوستان کے نے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو کٹ پتلی انتظام کیا ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے
یہاں پہ سمبولک اپنے لیے اپنے نیریٹو کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ وہ جو سمبولک ریپرزنٹیشن ہے اس کو اور بڑھا دیا ہوا ہے، جبکہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مہاجر ہے۔ تو میری ریکویسٹ کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کی ٹچی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے نا، اور میرا جو 28 29 30 ارب کا بجٹ ہے اس میں مہاجرین کا پورٹ فولیو کیا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی بد کردار ہیں یا بڑے جناب یہ ایسے ہیں یا ویسے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 20-22 کروڑ روپیہ ہے، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم کریکٹر کی بات کریں گے تو پھر تو ان 32 کا کریکٹر بھی زیر بحث آئے گا نا کہ یہ کون ہے، کس کی کیا سیاسی ولدیت ہے۔ کل کوئی میرا عزیز کہہ رہا تھا جی وہ آپ پر ایک اور تنقید ان کو ملتی نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس کی کون سی جماعت ہے۔ تو مجھ سے تو یہ سوال وہ کرے نا جس کا اپنی کوئی سیاسی ولدیت ہو۔ ٹھیک ہے۔ میں اب ایک ہجوم کو یا ایک جتھے کو جس کا ابھی تک کوئی نام نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، وہ جو ملکی قانون ہے یا آئین ہے اس کے مطابق وہ کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اب میں ان کے ان سوالوں کا کیا رسپانس کروں؟ لیکن ایک بات میں تو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ عوامی حقوق کے لیے اور عوامی حقوق کی تحفظ کے لیے ریاست میں 2 گورننس سسٹم ہیں جن کو عوام جموں کشمیر نے اور آزاد کشمیر نے یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ ہمارے حقوق کی بات کریں۔ پہلے لوکل باڈیز کا گورننس سسٹم، ٹھیک، جو الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہے، اور اس کے اوپر آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی۔ اچھا، ہماری جو آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس میں فارم 45-47 کا کوئی قضیہ نہیں ہے۔ ابھی مدت پوری ہو رہی ہے اسمبلی کی، اور 8-9 ماہ بعد اس کے بعد انتخابی میدان سجے گا۔ آپ کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیے، ہم 20 لوگ ہیں جن کا تعلق فارورڈ بلاک سے ہے۔ ہم نے ابھی اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ نون لیگ سے چانسز ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے ابھی اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، اور جو پاور پالیٹکس ہے اٹ از این آرٹ آف ٹائمنگس۔ اس سے قبل از وقت فیصلے کیے جائیں تو گلے کا پھندا بنتے ہیں، تاخیر سے کیے جائیں تو بھی گلے کا پھندا بنتے ہیں۔ لیکن میں جملہ مکمل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایکشن کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس، دیکھیں مسائل کی نشاندہی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے نا، آپ چوک میں کھڑے ہو کے شروع ہو جائیں، مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے حل تجویز کرنے کے لیے عوامی مینڈیٹ حاصل کرنا، یہ ہے اصل کام۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، آئیں آزاد کشمیر الیکشن کمیشن میں بطور سیاسی جماعت رجسٹر ہوں، میں یہ دیکھوں گا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کتنے آپ کے ایم ایل ایز جیتتے ہیں۔ کونسلر بننے کی آپ کے پاس ابھی طاقت نہیں ہے۔ 2-3 ہزار 4 ہزار لوگ اگر ڈنڈے پکڑ کر دارالحکومت میں آ جائیں اور وہ 24 لاکھ کی نمائندہ اسمبلی کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں تو کنسٹینٹ کس حد تک سٹیٹ کرے گی؟ صحیح۔ دیکھیے اس طرح تو مثلاً 40,000 ووٹ میں نے لیا ہوا ہے، میں اپنے کل سارے ووٹروں کو مسلح کروں اور میں کہوں جی میں نے مظفر آباد دارالحکومت پر قبضہ کرنا ہے، جب تک کہ بھمبر کو بھی دارالحکومت کا ڈسٹرکٹ جو ہے گرمائی دارالحکومت کا درجہ نہ دیا جائے۔ ٹھیک۔ انارکی جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ عوامی حقوق کی بات کرنی بالکل درست بات ہے، ضرور کیجئے۔ عوامی حقوق کی بات کرتے ہوئے آئین کے دیے گئے پیرامیٹرز کے اندر احتجاج کر کے اپنی توجہ حکومت کو دلانی بالکل درست بات ہے، لیکن جبر کی بنیاد پر ریاستی قانون کو یرغمال بناتے ہوئے یہ کہنا کہ جی ہم ڈنڈا بردار فورس کے ذریعے جو ہے وہ اس پورے ریاستی نظام کی ایسی کی تیسی کر دیں گے اور ہم جئیں گے نہیں، ہم مریں گے نہیں، اگر آپ کو اتنا ہی مرنے کا شوق ہے تو یہ ایل او سی موجود ہے نا، اس کو کراس کریں اور اپنے مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائیوں کی آزادی کے لیے ان کے شانہ بشانہ جا کے کھڑے ہوں، یہ تو کوئی کرنے والا کام ہے۔ لیکن اس قضیہ کشمیر کے حوالے سے بیس کیمپ کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی محبتیں نہیں ہیں، یہ عوام کے حقوق کی بات نہیں ہے، یہ تو پھر دشمن کے ایجنڈے کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تقویت دینے کی طرف یہ پیش قدمی ہے۔ اور انشاءاللہ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کا ماحق اپنے ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری خواہش تو یہ ہوگی کہ یہ گفتگو جو ہے یہ ساری کیفیت گفتگو کے ذریعے حل ہو، لیکن اگر نہ ہوا اور ریاست کو کوئی فیصلے اس سے ہٹ کر بھی کرنے پڑے تو میں سمجھتا ہوں دس از ہائی ٹائم کہ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اس مرحلے سے مرحلہ وار آگے کیسے بڑھنا ہے۔ مشکل فیصلوں کے لیے اب آپ تیار ہیں؟ ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے سر کہ اب آپ نے ذکر کیا الیکشن بھی آنے والے ہیں، آپ کیسے اپنے عہد کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے؟ کون سے میگا پروجیکٹ شروع ہوئے، لوگوں کی فلاح کے کیا کام ہوئے؟
آپ کے دور میں، تاکہ یہ لوگ دیکھیے میں 2-3 باتیں، میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا اس پر، اگر آپ پروگرام رکھیں تو پھر تو صبح سے شام تک اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. 2 سال اور چند ماہ مجھے ہوئے وزیر اعظم بنے. جب میں وزیر اعظم بنا تھا تو جو میری مختلف ڈپارٹمنٹ کی میچور لائبلٹیز تھیں وہ 11-12 ارب روپے تھی. وہ بجٹ کلوز ہو رہا تھا. ایک تو میں نے وہ ادا کی، ٹھیک، 3 ارب بجلی اور 2000 روپے من آٹا دے کے، اس کا کریڈٹ بھی آپ کو ٹھیک ہے جی، وہ 71 ارب کے قریب ڈفرنس جو تھا، اس ڈفرنس کو بھی میں نے ایک ٹیڑی پیسہ فیڈرل گورنمنٹ سے لیے بغیر رواں مالی سال میں وہ خود پورا کیا. اس کے علاوہ بچت بھی کی اور اپنا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو پوری شفافیت کے ساتھ آزاد کشمیر میں مکمل طور پر وہ ایک ٹیڑی پیسہ بھی وہ جو ضائع کیے بغیر وہ 30 جون تک اپنے پایہ تکمیل تک پہنچا. جو ڈیڈ پروجیکٹس تھے جن میں رٹھوار عام 19-20 سال سے ایک استارہ بنا ہوا تھا کرپشن اور بددیانتی کا، اور ڈائسپورا کی شدید تشویش تھی کشمیری ڈائسپورا کی کہ جی یہ 160 میٹر سپین نہیں بن پا رہا. الحمدللہ وہ 20-22 سال بعد وہ پروجیکٹ اب امید ہے کہ دسمبر جنوری تک اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. اسی طرح دوسرا میگا پروجیکٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا جو جاگراں کی صورت میں تھا. آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں تقریباً 3300 کلومیٹر سڑکیں جو 22 ارب سے زیادہ لاگت کی ہیں، اس کے اوپر ہم نے اس لیے فوکس کیا کہ تعمیر و ترقی کی شرط اول جو ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر ہے. جہاں سڑک بنتی ہے تعمیر و ترقی اس پر چل کے پہنچ جاتی ہے. آزاد کشمیر میں جو ہائیڈل پوٹینشیل تھا، جیلم ویلی ہمارا پہلا ڈسٹرکٹ ہے جو کہ ہم نے ہائیڈل پوٹینشیل کے اعتبار سے انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے. اب وہاں پہ آپ کو اپنی پن بجلی کے ذریعے ہم اس ضلع کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ٹورزم کے اوپر جو روڈ انفراسٹرکچر تھا، پہلی دفعہ ہم نے تاؤبٹ تک جو شارع نیلم تھی اس کی توسیع، اس کے لیے جو میکسیمم بجٹ تھا وہ فراہم کیا گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ برفانی علاقوں میں جو ہمارے جو یہ تھے روڈ انفراسٹرکچر یہ 3-4-5 ماہ کے لیے کمپرومائز ہو جاتا تھا، اور زچہ اور بچہ جو تھیں وہ پریگننٹ خواتین ان کی وہیں اموات ہو جاتی تھی، اور وہ تعداد 60-70 تک تھی. اس دفعہ مسلح افواج پاکستان سے مل کر گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے 5 ہیلی سارٹیز وہاں بھیجیں تاؤبٹ میں. حلمت میں ایک RHC قائم کیا. وہاں پہ جو اموات تھیں وہ کم ہو کے صرف 2-3 تک رہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ بھی تاؤبٹ سے بالا پہاڑی علاقوں میں وہ خواتین تھیں. جب ان کو نیچے لانے کے لیے ہی وہ راستے میں ہی وہ کیجویلٹیز ہوئیں. اب اس کا حل کیا تھا کہ آپ روڈ انفراسٹرکچر کو اتنا بہتر کر دیں کہ 12 مہینے لوگوں کی جو آمد و رفت ہے وہ ہسپتالوں کے ساتھ اور تجارتی مراکز کے ساتھ جڑی رہے. اس پر ہم نے بے تحاشا کام کیا. بائیو میٹرک کے اوپر بے تحاشا کام کیا. ہیلتھ پیکج دیا، ابھی تعلیمی پیکج دینے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ بنیان المرصوص کے دوران ہم نے جو ہمارے SDMA کے ادارے تھے، جو ہماری پولیس تھی، جتنے بھی ہمارے ادارے تھے، ایک بھی شخص جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا. ہم نے طویل جنگ کے لیے منصوبہ بندی کی. میرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تمام RHCs میں جو تھے LOC کے اوپر ان پہ ایمبولینسز فراہم کر دیں. ادویات کا ہم نے خوراک کر لی، جو خوراک کا ذکر تھا وہ بھی کر لیا. ابھی آپ نے مانسون دیکھی کہ میسو کیجویلٹیز ہوئیں گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا میں بھی آپ نے بڑے خوفناک مناظر دیکھے. الحمدللہ آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن مکمل طور پر الرٹ تھی. اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فضل فرمائے کہ ایک ہمارا انسیڈنٹ پٹیالی میں ہوا جہاں 233 کے قریب جو سیاح تھے وہ پھنس گئے، اور اس ساری رات بھی پرائم منسٹر نے اس ریسکیو کو خود اپنی ذاتی نگرانی میں مکمل کرایا. تو الحمدللہ گورننس کے جتنے گیپس تھے ان کو برج ان کرنے کی کوشش کی گئی. آزاد کشمیر میں 600 ارب کی ٹیکس ایویژن ہو رہی تھی. سگریٹ مافیا پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، ٹمبر مافیا پہ کریک ڈاؤن کیا گیا. اور ٹمبر مافیا کے حوالے سے میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ درختوں کا بے رحم قتل عام کا مطلب کیا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ جب ہوتے ہیں تو پوروں کی پوری آبادیاں بہہ جاتی ہیں، اور جو ڈیمز ہیں جو آپ کے لوور ریورائن میں، پنجاب میں، سندھ میں جو پانی انسانی زندگی کے لیے اور زراعت کے لیے ناگزیر ہے، ان کی جو طبعی مدت ہے وہ جنگلات کی کٹائی سے ہونے والے جو پانی کا جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو مٹی اور ملبہ جاتا ہے وہ ان کی مدت کو اتنا خوفناک طریقے سے کام کر رہا ہے کہ جس کے ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ ہیں انوائرمنٹ پر بھی اور ایگریکلچر پر بھی. اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا. آزاد کشمیر میں جنگلات پہ یہ وقت بھی لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سرونگ DSP کو ایک جنگلات کا گارڈ گرفتار کر رہا ہے لکڑیوں کی سمگلنگ میں. تو یہ ساری طاقت کس نے دی؟ اسٹیٹ نے، گورننس نے. اس کے علاوہ
ٹمبر مافیا پہ ویٹ مافیا پہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں جو آٹے کا ریٹ ہے وہ نصف سے بھی ہم کم ہیں. تو اگر ایک ٹرک آٹا جو ہے وہ آزاد کشمیر سے اسمگل کر کے خیبر پختونخوا یا پنجاب میں بھیجا جائے تو 16 سے 18 لاکھ تک منافع ہو سکتا ہے. جب میں آیا تھا تو سر عام آٹے کے ٹرک لوٹے جا رہے تھے. آج الحمدللہ وہی کوٹا ہے اور آزاد کشمیر میں کہیں بھی آٹے کی شارٹیج نہیں ہے. حکومت نے آئینی ہاتھوں سے مافیاز کا قلع کما کیا. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں آپ کے سوال کے آخر میں کہ جب آپ سٹیٹس کو توڑتے ہیں, مافیاز پر ہاتھ ڈالتے ہیں, ان مافیاز کے بینیفیشری جو ڈسگرنٹلڈ پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے جب لقمہ حرام پر لات پڑتی ہے تو پھر ارتعاش تو پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور پھر اس ارتعاش کو مخالفت اس کی سچویشن بالکل اس طرح کی ہے کہ جب باڈی کینسر سچویشن پر چلی جاتی ہے تو پھر اس کا حل اینٹی بایوٹکس نہیں ہوتا, پھر آپ کو سرجیکل انٹرونشن کرنی پڑتی ہے. وہ میں نے کی. آخری سوال, اینڈ آئی نو فار اے فیکٹ کہ دس کویسچن از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ. ایک یہ ہم نے آزاد کشمیر کی ساری حکومت کے مسائل, پاکستان کے ساتھ تعلقات, سفارتی سطح پہ مدد, گورننس, سب کچھ ڈسکس کیا, تفصیل سے ڈسکس کیا. ایک دوسرا کشمیر بھی ہے, وہاں پر جو محرومیاں ہیں, جو ظلم ہے, جو جبر ہے. یہاں پہ تو لوگ اپنے احتجاج کے لیے ڈنڈے مار سکتے ہیں, سڑکیں بلاک کر سکتے ہیں. وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ ہاؤ ڈو یو کمپیئر دیز ٹو کشمیر؟ دیکھیے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ ایکشن کمیٹی کے دوست جو ہیں, یہ جو جھنڈا اٹھا کے آزاد کشمیر کا اپنے آدھار احتجاج میں پھرتے ہیں, انہیں میں پوچھتا ہوں کہ ایل او سی کے پار اس جھنڈے کو تو مجھے دکھائیں کہ کہاں لہرا رہا ہے. صحیح, یہ تو ایک بڑی بنیادی سی بات میں کر رہا ہوں نا. پھر وہاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری, ہزاروں نوجوان لاپتہ. ابھی پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں انہوں نے 60 گھر بارود سے اڑا دیے. کچھ تصور ہے وہاں کی جو دہشت گردی ہے اور آزاد کشمیر میں جو شہری آزادیاں جو ان کا تحفظ ہے اس کا. پھر جس بات سے میرا خون کھولتا ہے کہ آپ محافظ افواج اور قابض افواج کو ایک ساتھ آپ ایک پیرائے میں ایک پیمانے میں تول کس طرح سکتے ہیں؟ اس بےہودگی کو اور نظریات کی اس خوفناک آوارگی کو اگر آئینی ہاتھوں سے نہ نپٹا جائے تو پھر تو آپ کا اپنا وجود, آپ کی بقا, آپ کے شہداء, ان کی ساری قربانیاں خطرے میں ڈالی جا سکتی ہیں. اور یہ الحمدللہ کم از کم میں اپنی گورننس کے ہوتے ہوئے بطور وزیر اعظم اپنی اتحادی حکومت کے ہوتے ہوئے تو میں نہیں یہ چاہوں گا کہ اس آوارگی کو ہم پنپنے دیں. تو آزاد کشمیر کا جو گورننس سٹرکچر ہے اس کی بنیاد رقبہ یا انسانی آبادی نہیں ہے. اس کے پیچھے اگر تحریک آزادی کشمیر کا فلسفہ یا بیانیہ نکال دیا جائے تو یہ اپنے حجم کے تابع دب جائے گا. بالکل صحیح. تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خطہ اور اس کی ساری سہولتیں اور گورننس سسٹم جو ہے وہ اس لیے تشکیل دیا گیا, اور پاکستان کی 24 کروڑ عوام اور مسلح افواج پاکستان اس کا بوجھ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس خطے میں جس کو ہم بیس کیمپ کہتے ہیں, اس نے تحریک آزادی کشمیر کی شمع کو زندہ رکھنا ہے اپنے نظریات کے ذریعے. جہاں پہ خون کی آبیاری کرنی ہے وہاں پہ اپنا خون دے کے, تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں میرے بسنے والے جو بھارتی دہشت گرد قابض افواج کے ہاتھوں شدید پریشانی اور اذیت میں مبتلا ہیں, ان کے دلوں میں امید کی شمع روشن رہے. یہ ہے یہ سارا فلسفہ. اور اس فلسفے کے ساتھ جو چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ اس کو آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. بہت بہت شکریہ, بڑی تفصیل سے بات کی. میں اپنے ناظرین سے بات کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری چودھری انوار الحق صاحب سے 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. میں نے اتنا سٹرونگ سچے دل کے ساتھ محب وطن کشمیر کاز کے ساتھ مخلص شخص آج کے دور میں کم ہی دیکھا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.